بچپن میں ذہن بہت تیز ہوتا ہے، یادداشت ایسی ہوتی ہے کہ اس دور کی باتیں کبھی نہیں بھولتی۔ اس وقت میری عمر 5 برس تھی جب میں نے اور بھائی نے جو منظر دیکھا اس کو قیامت تک کون بھلا سکتا ہے۔ میرا بھائی شہزاد مجھ سے صرف 1.5 برس بڑا تھا۔ نانی سے سنا تھا کہ ماں کی جب شادی ہوئی وہ 16 برس کی تھی۔ میرے والد امی کے چچا زاد تھے، وہ بہت خوشحال تھے۔ دادا نے ساری زندگی کی محنت سے ان کے لیے دولت جمع کی تھی اور ساری ذمہ داریاں اپنے بوڑھے کندھوں پر سنبھال رکھی تھیں۔ والد تو ہر غم سے آزاد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب دادا جان کا انتقال ہوا تو ابا جان کا کاروبار نہ سنبھال سکے۔ تایا جان باپ کے مرنے کے بعد اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکے تھے۔ وہ اپنا جنرل اسٹور چلا رہے تھے جبکہ ابا جان کو کمانے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ کمانے سے لٹانا آسان ہوتا ہے۔ میرے والد نے یہ احساس نہ کیا کہ دادا نے کس مشکل سے 4 پیسے جمع کیے ہیں۔ باپ کی دنیا سے جاتے ہی وہ عیاشیوں میں پڑ گئے تو میری ماں پر بھی برا وقت آ گیا۔ والد صاحب میری ماں سے بےحد محبت کرتے تھے لیکن جب سے عیاشی کی طرف مائل ہوئے، نشہ کر کے گھر آنے لگے۔ تب نشے کی حالت میں امی کو خوب مارتے اور جب نشہ اتر جاتا تو رو رو کر معافیا مانگتے تھے۔ امی صورتحال سے تنگ آ گئیں۔ ایک دن ابا نے نشے کی حالت میں ان کو اتنا مارا کہ نیم جان ہو کر گر گئیں۔ پڑوسیوں نے ماموں اور نانی کو اطلاع دی۔ وہ آ کر میری والدہ کو اپنے گھر لے گئے۔ اس وقت میری عمر 3 سال جبکہ میرا بھائی 4.5 سال کا تھا۔ جب ماں روٹھ کر میکے بیٹھ گئی تھی۔ ماں اس حادثے میں اتنی مضروب ہوئی تھی کہ ہفتہ بھر اسپتال میں رہی تھی۔ انہوں نے میرے باپ کے خلاف کوئی بیان دیا اور نہ زبان کھولی لیکن ماموں اور نانی نے تہیہ کر لیا کہ اب تبسم کو گھر نہیں بھیجیں گے۔ چند دن بعد والد کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ معافی تلافی کرنے اور امی کو ساتھ لے جانے کے لیے نانی کے گھر آ گئے۔ امی نے جانے سے انکار کر دیا اور نانی نے بھی ابا سے کہا کہ تم گھر میں اکیلے ہوتے ہو اور نشہ کرتے ہو۔ نشے کی حالت میں انسان کو اپنی خبر تک نہیں رہتی۔ تم کسی دن یوں ہی مارتے مارتے میری بیٹی کو مار ہی ڈالو گے اور اس کو بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میں ہرگز اپنی لڑکی کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گی۔ میرے والد 2 سال کے عرصے میں کئی بار امی کو منانے کے لیے آئے لیکن انہوں نے ہر بار انکار کیا۔ نانی اور ماموں نے بھی امی کا ہی ساتھ دیا۔ آخری بار جب وہ آئے تو بھائی شہزاد تقریباً 7 برس کے تھے اور برآمدے میں گیند سے کھیل رہے تھے۔ یہ صبح 8 بجے کا وقت تھا۔ امی نے ناشتے کے برتن سمیٹے اور وہ دھونے کے لیے کچن میں چلی گئیں۔ نانی اماں صحن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ میرے والد آ کر ان کے پاس بیٹھ گئے اور کہا کہ چچی جان میری بیوی کو اب میرے ہمراہ بھیج دو، مجھے بہت سزا مل چکی ہے۔ میں نے کوٹھے پر جانا اور نشہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس پر نانی نے کہا میں کیسے یقین کر لوں، تم کوئی اپنا ضامن لاؤ ورنہ تبسم کو تمہارے ہمراہ نہ بھیجوں گی۔ غرض ایسے ہی کچھ باتیں ہوئیں۔ میرا باپ نانی اماں کو دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ یہ کئی بار ہو چکا تھا تب بھی نانی نے ابا کی دھمکیوں کا سنجیدگی سے نوٹس نہیں لیا۔ وہ 12 بجے کے قریب میری ممانی کے میکے چلی گئیں۔ ممانی کے ہاں بیٹا ہوا تھا۔ ماموں پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ نانی جانے کے گھنٹہ بھر بعد ابا پھر آ گئے۔ اس وقت امی، میں اور شہزاد گھر میں تھے۔ میرا بھائی کھیل رہا تھا اور میں اس کی لکڑی کے گھوڑے پر بیٹھی جھولے لے رہی تھی۔ پہلے ابا آتے تھے تو ہم سے بات کرتے تھے مگر اس وقت انہوں نے ہماری طرف کوئی توجہ نہ دی۔ میں نے دیکھا کہ ابا نے میری ماں کی گردن پر سے بال ہٹائے۔ اس وقت وہ ترکاری چھیل رہی تھیں۔ بولیں سمر مذاق مت کرو، ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ماں اب نہیں مان رہی۔ وہ نہیں مانتی تو تم مان جاؤ۔ ابا نے کہا جب تک وہ نہیں مانتی میں کیسے مان جاؤں؟ ماں نے جواب دیا۔ میری ماں جب ابا سے گفتگو کر رہی تھی تو وہ ان کے پیچھے کھڑے رہے تھے۔ امی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ پشت سے حملہ کریں گے مگر میں دیکھ رہی تھی کہ ابا نے چھرا نکالا، ان کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا اور پھر انہوں نے میری ماں کی گردن پر وار کرنے شروع کر دیے۔ گردن سے خون کے فوارے ابلنے لگے۔ میرا بھائی بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہوا کہ تیر کی طرح دروازے کی سمت بھاگا اور باہر نکل گیا اور میں کچن میں چھپ گئی۔ سامنے بیرونی دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا کہ نانی دروازے سے آ رہی ہیں۔ تبھی بھائی باہر سے ہی لپٹ گیا۔ وہ اشارے سے کہہ رہا تھا کہ جلدی جاؤ، اندر جا کر دیکھو۔ اس کے منہ سے الفاظ نہ نکل رہے تھے، اس کی گھگی بند گئی تھی۔ نانی دوڑی ہوئی اندر آئیں۔ جو ہی انہوں نے صحن میں قدم رکھا بیٹی پر داماد کے وار دیکھ کر بچانے کی خاطر امی پر جھکیں۔ تب ابا کا خنجر مشین کی طرح ان پر چلنے لگا۔ بوڑھی ہڈیاں کیوں کر ایسے وار سہ سکتی تھیں؟ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں۔ ماں پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ ابا سمجھے کہ دونوں کا کام تمام ہو چکا ہے۔ وہ خنجر وہیں پھینک کر باہر کو نکل بھاگے لیکن ان کو باہری لوگوں نے پکڑ لیا اور حوالہ پولیس کر دیا۔ لوگ میری ماں اور نانی کو اسپتال لے گئے۔ قسمت کی بات کہ امی جن کا کافی خون بہہ چکا تھا اور سب ان کو مردہ سمجھ رہے تھے، وہ بچ گئیں۔ خنجر کے وار سے بچنے کو وہ ادھر ادھر ہوتیں تو وار کندھوں پر زیادہ لگے تھے۔ وہ کافی دن اسپتال میں داخل رہیں۔ اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی دے دی اور وہ ٹھیک ہو کر ماموں کے گھر واپس آ گئیں۔ میں اور شہزاد پہلے سے ممانی کے پاس تھے۔ 2 سال مقدمہ چلا۔ ابا کو بالآخر پھانسی ہو گئی۔ جس دن پھانسی ہوئی تایا ماموں کے گھر آئے اور ان کے گلے لگ کر بہت رہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک ہی بھائی تھا، اپنی بے وقوفی کی وجہ سے پھانسی لگ گیا۔
اب ہمارے خاندان کی واحد نشانی میرا بھتیجا ہے جس سے میرے باپ کی نسل چلے گی۔ بے شک بھتیجی بھی مجھے بیٹی کی طرح پیاری ہے، لیکن یہ پرایا دھن ہے، اس کو بیاہ کر اپنے گھر چلے جانا ہے۔ خدارا میرے بھائی کے بچوں کو ہمیں دے دو، میں ان کو پڑھاؤں لکھاؤں گا، ان کی اچھی طرح دیکھ بھال اور پرورش کروں گا۔ میرے بعد میرا بھتیجا شہزاد میری جائیداد کا وارث ہوگا۔ چکنی چپڑی باتیں کر کے میرے تایا نے ماموں کو رام کر لیا۔ امی نے مجھے ان کے ساتھ نہ جانے دیا کیونکہ وہ اکیلی رہ گئی تھیں۔ بہرحال شہزاد کو اپنے ہمراہ لے کر چلے گئے۔ ماموں اس لیے اس امر پر رضامند ہو گئے تھے کہ میری ماں کی دوسری شادی کرنا چاہتے تھے۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ لڑکا اپنے وارثوں کے پاس چلا جائے گا، بچی ابھی چھوٹی ہے، اس کو بعد میں سوچ لیں گے۔ اس طرح شہزاد دودھیال میں اور میں ننیال کے حصے میں گئی۔ یوں ہمارا بٹوارا ہو گیا۔ حالانکہ امی شہزاد کو تایا کے حوالے کرنے پر رنجیدہ تھیں، مگر ماموں کے سامنے مجبور ہو گئیں۔ تایا شہزاد کو لے کر چلے گئے۔ اس دن میں بہت رو رہی تھی۔ میرا بھائی مجھ سے جدا ہو رہا تھا۔ ہم ہر وقت ساتھ رہتے اور ساتھ کھیلتے تھے۔ پہلے تو تایا اور تائی شہزاد کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے تھے، پیار کرتے تھے۔ ان کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی۔ شہزاد کو اپنانے کے بعد اللہ نے ان پر ایسا کرم کیا کہ شادی کے 16 برس بعد وہ بھی ایک بیٹے کے والدین بن گئے۔ یہ ایک معجزہ تھا، جبکہ یہ دونوں تو نا امید ہو چکے تھے۔ اس کے بعد تو تائی کے گھر ننھے منوں کا تانتا بن گیا۔ ہر سال وہ ایک نئے بچے کی خوشی سے مالا مال ہو رہے تھے۔ 5 سالوں میں ہی اوپر تلے 4 بچوں کے والدین بن گئے۔ تائی کا گھر اولاد سے بھر گیا تو اس گھر میں شہزاد کی گنجائش نہ رہی۔ جب وہ 12 برس کا ہوا تو تایا نے اس کو اسکول سے ہٹا لیا اور اپنی دکان پر بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، تم اب میرے ساتھ کاروبار میں لگو اور اسٹور کو سنبھالو، میں اکیلا تھک جاتا ہوں۔ وہ اکثر سامان کی خریداری کے سلسلے میں باہر چلے جاتے، تبھی جنرل اسٹور شہزاد کے سپرد کر جاتے، کہتے کہ ٹھیک طرح سے حساب کتاب کاپی پر لکھتے جانا۔ ادھر تائی کی یہ عادت تھی کہ شوہر جب بھی مال خریدنے بڑے شہر جاتے اسٹور پر جا دھمکتی۔ تایا کی غیر موجودگی میں اسٹور سے چیزیں لے جاتی اور کہہ جاتی کہ ان چیزوں کا حساب کاپی کتاب میں مت لکھنا، ورنہ میں تمہارے تایا کو کہوں گی کہ یہ چیزیں میں نے نہیں بلکہ شہزاد نے چرا کر اپنے دوست کو دے دی ہیں۔ اس بار بھی جب تایا شہر سے باہر گئے تو تائی دکان پر گئیں اور بہت سی چیزیں اٹھا لیں۔ کہنے لگیں، خبردار ان کو اپنے تایا سے کوئی ذکر نہ کرنا، ورنہ میں تم پر چوری کا الزام لگا دوں گی تو تمہارا تایا تمہیں بندوق سے مار دے گا۔ انہوں نے یہ بات شہزاد کو ڈرانے کو کہی تھی۔ وہ سچ سمجھ بیٹھا اور اتنا ڈر گیا کہ اسی روز شام کو دکان سے پیسے نکال کر بھاگ کھڑا ہوا، ایسے راستوں کی سمت جنہیں وہ جانتا بھی نہ تھا۔ البتہ جاتے ہوئے اپنے دوست امیر کو بتا گیا تھا کہ میں اس وجہ سے یہاں سے جا رہا ہوں۔ ریل میں بیٹھا تو دوست کو کہا کہ میرا دل تو چاہ رہا ہے کہ ماں کے پاس چلا جاؤں، مگر تایا مجھے نہیں چھوڑے گا، وہ ماموں کے پاس چلا جائے گا۔ ابا نے میری نانی کو مارا اور ماں کو بھی مار دینا چاہا تھا، تو اب تایا مجھے نہ مار دے۔ اس نے گل امیر کو یہ بھی بتایا کہ پھوپھی کے گھر ملتان جا رہا ہے، مگر ایک اسٹیشن پہلے ہی اتر پڑا۔ اسٹیشن پر اسے ادھر ادھر گھومتے دیکھ کر 2 آوارہ شخص اس کے پیچھے لگ گئے۔ وہ ان کے ڈر سے قریبی مسجد میں چلا گیا۔ امام صاحب نے اسے پریشان دیکھا تو قریب آ کر پریشانی کا سبب پوچھا۔ شہزاد نے ان کو تمام احوال بتا دیا۔ انہوں نے 2 دن اس کو اپنے پاس ٹھہرایا اور تیسرے روز اپنے ایک عزیز جو زمیندار تھے ان کے پاس ملازم رکھوا دیا۔ زمیندار صاحب کا نام حسن تھا۔ یہ ایک اچھے اور مہربان دل انسان تھے۔ شہزاد ان کے جانوروں کا سب کام کرتا تھا، گھریلو ملازم تھا، لیکن وہ اس کو اپنے بچوں کی طرح شفقت سے رکھتے تھے۔ ایک دن ان کو کسی نے برا بھلا کہا اور گالی دی تو شہزاد سے یہ برداشت نہ ہو سکا اور اس شخص سے جھگڑ پڑا، جبکہ وہ 2 جوان لڑکے تھے، طاقتور تھے اور شہزاد دبلا پتلا ناتواں سا اکیلا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ مالک اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ حسن نے تمام جھگڑا سن لیا۔ ان لوگوں سے بھڑ جانے کی وجہ سے بھائی کافی زخمی ہو گیا تھا۔ جب زمیندار نے ان لڑکوں کو للکارا تو وہ بھاگ گئے۔ یہ واقعہ حسن کے کھیتوں میں پیش آیا تھا۔ زمیندار نے بھائی کو اسی وقت ہسپتال پہنچایا اور شہزاد کی وفاداری پر کمال شفقت دکھائی۔ انہوں نے اسے گھریلو حالات اور رشتہ داروں کے بارے میں پوچھا تو بھائی نے جذبات سے مغلوب ہو کر ان کو تمام رودات سنا دی۔ ان کو بہت افسوس ہوا کہ یہ بچہ ایک خوشحال گھرانے کا فرد ہو کر زمانے کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ انہوں نے میرے بھائی سے امی کا پتہ پوچھا۔ امی کی دوسری شادی ہو چکی تھی اور شہزاد کو ان کا پتہ معلوم نہ تھا، بس اسی قدر معلوم تھا کہ وہ لاہور میں کہیں رہتی ہیں اور ان کا شوہر ویگن چلاتا ہے۔ یہ معلومات بھی بھائی کو امیر سے ملی تھیں جو کبھی کبھی ماموں کے گھر جاتا تھا۔ شہزاد تایا کا پتہ بھی نہ بتاتا تھا۔ اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا تھا کہ اس نے تایا کے پیسے چرائے تھے، اب تایا مل گئے تو اس کو نہیں چھوڑیں گے، اسی سبب وہ لوٹ کر گھر نہیں آیا۔ زمیندار صاحب نے شہزاد کو آمادہ کیا کہ وہ ہر حال میں اپنے ماموں، ماں یا تایا سے ملے۔ اس کو ایک بار اپنے رشتہ داروں سے ملنا چاہیے۔ تب بہت سوچنے کے بعد اس نے ماں سے ملنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس نے حسن سے کہا کہ آپ مجھے میری ماں سے ملوا دیں، ان کو بھی مجھ سے ملنے کی ایسی ہی چاہ ہوگی جیسی مجھے ان سے ملنے کی ہے۔ زمیندار صاحب اس کو لے کر لاہور گئے، جہاں کا آتا پتہ ان کے دوست امیر نے دیا تھا۔ یہ اس علاقے میں امی کا مکان ڈھونڈتے رہے۔ لوگوں نے ان کو ادھر ادھر گھومتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہاں کیوں بار بار چکر لگا رہے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ قاسم خان کا گھر ڈھونڈ رہے ہیں جو ویگن ڈرائیور ہے۔
ایک محلے دار ان کو ایک مکان پر لے گیا کہ یہی تیرے سوتیلے باپ کا مکان ہے۔ شہزاد نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھٹکھٹایا تو 4 چھوٹے بچے ایک ساتھ دروازے پر آ گئے اور ان کے پیچھے ایک عورت کھڑی تھی جو میری اور شہزاد کی ماں تھی۔ اس روز میں امی سے ملنے ان کے گھر آئی ہوئی تھی۔ میرے شوہر کبھی کبھی مجھے وہاں لے جاتے تھے۔ میں امی کے پیچھے ہی کھڑی تھی۔ شہزاد نے دیکھتی ہی ماں کو پہچان لیا مگر امی اس کو نہ پہچان سکی۔ میں شہزاد کو پہچان چکی تھی مگر وہ ماں کے دید میں ایسا گم تھا کہ اس نے میری جانب نظر ہی نہیں کی۔ تم کون ہو؟ ماں نے انجان بن کر کہا تو میرا بھائی پھٹی پھٹی آنکھوں سے امی کو تکنے لگا کہ ماں اتنی بدل چکی تھی، اپنے ہی بیٹے کو نہیں پہچان پا رہی تھی۔ تبھی اس نے ہمت کر کے کہا ماں میں ہوں تمہارا بیٹا شہزاد، کیا تم مجھے پہچانی نہیں؟ ایک لمحے کو ماں کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی مگر اگلے لمحے وہ تاریکی چھا گئی اور وہ خوفزدہ ہو گئیں۔ کہنے لگیں شہزاد بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، تمہارا سوتیلا باپ تمہارا آنا پسند نہیں کرے گا، تم ماموں کے گھر چلے جاؤ، میں وہاں آ کر تم سے مل لوں گی۔ وہ ان کی بات سن کر بھونچکا رہ گیا۔ میں اور شہزاد دونوں ہی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ماں برسوں بعد اپنے بیٹے سے مل کر ایسا رد عمل دے گی۔ وہ تو حیران تھا کہ امی اجنبیوں کی طرح دروازے میں کھڑی تھیں۔ انہوں نے بیٹے کو گھر کے اندر آنے کو بھی نہیں کہا، نہ یہ پوچھا کہ تم اب کہاں رہتے ہو، کتنی دور سے آئے ہو اور کیسے میرا گھر پر لاپتہ تلاش کیا۔ امی نے یہ تک نہ کہا بیٹا شہزاد تم لمبی مسافت سے تھک گئے ہوگے، آؤ 2 گھڑی آرام کر لو، شاید تم کو بھوک لگی ہو، پیاس تا رہی ہو، ایک گلاس پانی پی لو یا کچھ کھا لو پھر چلے جانا۔ شہزاد حیران اور پریشان کھڑا تھا۔ ماں نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر اپنے 4 چھوٹے چھوٹے بچوں پر نظر ڈالی اور پریشان سی ہو کر رونے لگی۔ میں ان کو روتے دیکھ کر بھی مورے بلب تھی کیونکہ معاملہ جانتی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ جب امی کی شادی ہوئی تھی تو ماموں نے ان کے شوہر سے کہہ دیا تھا کہ وہ بچہ اب آپ لوگوں کی زندگی میں نہیں آئے گا۔ اس پر اس شخص نے کہا تھا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ لڑکا اپنوں میں رہے، نکاح سے قبل یہ معاملہ طے کر لیں کہ ان کے پہلے شوہر کا لڑکا یا تو اپنے تایا کے گھر رہے گا یا پھر آپ کے گھر۔ میں لڑکے کو اپنے گھر نہیں رکھوں گا، البتہ ان کی بیٹی میرے گھر میں آنے جانے اور اپنی ماں سے ملنے پر پابندی نہ ہوگی۔ بعد میں میرے سوتیلے باپ نے میری شادی اپنے کزن کے بیٹے سے کروا دی، اس طرح میں ان کے خاندان کا ہی حصہ بن گئی۔ اب میں ماں سے جب چاہتی ملنے جا سکتی تھی، لیکن ماں کی یہ مجبوری شہزاد کو معلوم نہ تھی، تاہم وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا کہ یقیناً دوسرے شوہر نے ان پر پابندیاں لگائی ہوں گی، تبھی تو ماں اتنا ڈری ہوئی تھی۔ میں چپ تھی، سوچ لیا تھا کہ جب وہ ماموں کے پاس آئے گا میں وہاں اس سے مل لوں گی۔ وہ کھڑے کھڑے ایک دم مڑا اور جیپ کی طرف دیکھا جس میں بیٹھا ہوا شخص اس کا انتظار کر رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے اپنی جانب آتے دیکھا اس نے بلند آواز سے کہا غم نہ کر بیٹے، اگر تیری ماں کے گھر میں تیری جگہ نہیں میرے گھر میں تو ہے، آ جا گاڑی میں بیٹھ، واپس چلیں، آ جا شاباش۔ چاہتے ہوئے بھائی نے ایک نظر مجھ پر ڈالی لیکن اس وقت اس کے دل کی کیفیت عجیب تھی اس لیے وہ نہیں رکا۔ مجھے اس نے پہچان تو لیا تھا، جب اس نے ماں کو پہچان لیا تو بہن کو کیسے نہیں پہچانتا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور مجھ سے رابطہ کرے گا یا مجھ سے ملنے ماموں ممانی کے گھر آئے گا، مگر میں انتظار ہی کرتی رہ گئی اور وہ نہیں آیا۔ تایا کے خوف کی وجہ سے اس نے ماموں سے بھی رابطہ نہیں کیا، شاید اسے کسی پر بھی اعتبار نہ رہا تھا، نہ اپنے پر اور نہ کسی رشتے پر۔ بعد میں اس نے کچھ باتیں امید سے کہیں جو امی کے ذریعے مجھ تک پہنچی، تب میں بہت پچھتائی، اے کاش میں ہی اس سے کوئی بات کر لیتی، لیکن میں بھی اس وقت ماں کو خوفزدہ دیکھ کر سوتیلے باپ سے ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ آ نہ جائے اور مجھے بھائی سے بات کرتا دیکھ نہ لے۔ یہ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ اس دن سے اپنوں سے شہزاد کے سب رشتے ختم ہو گئے تھے اور ان سے مضبوط ہو گئے جو ان کے اپنے نہیں تھے مگر اپنوں سے زیادہ تھے۔